معروف سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ شہباز شریف حکومت کی جانب سے تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ عمران خان اپنے فوج مخالف بیانیے سے ہٹنے کو تیار نہیں اور شہباز شریف کسی ایسی جماعت سے مذاکرات کا سیاسی رسک نہیں لیں گے جو مسلسل فوجی قیادت کو ملعون اور متون کر رہی ہو۔ ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ عمران خان نے مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی کو دے دیا ہے، حالانکہ محمود اچکزئی ہمیشہ سے فوج مخالف لائن لیتے رہے ہیں۔ عمران کے بعد محمود اچکزئی دوسرے بڑے فوجی مخالف سیاستدان سمجھے جاتے ہیں اور عمران خان بھی اسی لیے ان کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ نجم سیٹھی کے بقول پہلے محمود اچکزئی فرنٹ فٹ پر کھیلا کرتے تھے، تاہم پھر عمران خان فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران کو اپنی جماعت کے قائدین پر بھروسہ نہیں تھا کہ وہ کس وقت فوج کے ساتھ مل جائیں گے، لہٰذا انہوں نے محمود اچکزئی کو اپوزیشن قائد بنوا دیا۔ سیٹھی کے مطابق تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے کاندھوں پر سوار ہو کر اپوزیشن قائد کا درجہ حاصل کرنے والے محمود اچکزئی نئے میثاق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ اس وقت نیا میثاق جمہوریت بننا ممکن نہیں۔ نجم سیٹھی کے مطابق پی ٹی آئی کی کوشش ہوگی کہ اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں تو ممکنہ معاہدے میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست ٹارگٹ کیا جائے، جبکہ شہباز شریف کسی ایسے دستاویز کا حصہ بننے کا سوچ بھی نہیں سکتے جس میں اسٹیبلشمنٹ پر حملہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بالفرض حکومت اور تحریک انصاف کے مابین مذاکرات کے نتیجے میں کوئی ایسا معاہدہ ہو بھی جائے تو سوال یہ ہے کہ اس سے تحریک انصاف کو کیا حاصل ہوگا؟ اس کا جواب ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ سیٹھی کے مطابق حکومت کا مذاکرات کے حوالے سے واضح موقف ہے اور اس کی 3 بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ عمران خان کو سزا ہو چکی ہے، اس لیے ان کی رہائی یا ان کے مقدمات پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ کہ فارم 45 اور فارم 47 سے متعلق الزامات واپس لیے جائیں اور 2024 کے انتخابات کے نتائج کو تسلیم کیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حکومت اپنی آئینی مدت کے 5 سال مکمل کرے گی۔ نجم سیٹھی کے مطابق حکومت اپوزیشن کو صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ان تینوں شرائط کو تحریری طور پر تسلیم کرنا ہوگا، تاہم اپوزیشن کے مطالبات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ موجودہ حکومت غیر قانونی ہے، نئے انتخابات کرائے جائیں اور عمران کو جیل سے رہا کرنے کے لیے بات چیت کی جائے، مگر یہی وہ بنیادی وجوہات ہیں جو حکومت اور تحریک انصاف کے مابین مذاکرات کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ عمران خان اپنے فوجی قیادت مخالف بیانیے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ انہیں جب موقع ملتا ہے وہ فوجی قیادت پر کوئی نہ کوئی حملہ ضرور کر دیتے ہیں۔ حال ہی میں جب 4 ہفتوں بعد ان کی بہن عظمیٰ خان سے ملاقات کرائی گئی تو عمران نے ایک زہریلا ٹویٹ کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر کو ذہنی مریض قرار دے دیا، جس کے جواب میں فوجی ترجمان نے عمران کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور عمران کی تینوں بہنوں نے بھی فوج مخالف بیانیہ اپنا رکھا ہے۔ ایسے میں شہباز حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کیوں سوچے گی؟ نجم سیٹھی کے مطابق اس وقت تحریک انصاف عملاً 3 حصوں میں تقسیم دکھائی دیتی ہے۔ پارٹی کا ایک دھڑا شاہ محمود قریشی کی زیر قیادت کوٹ لکھپت جیل میں بند ہے، جو بات چیت پر آمادہ ہو چکا ہے اور رہائی چاہتا ہے۔ اس گروپ کا خیال ہے کہ عمران خان کی موجودہ حکمت عملی ناکام ہو چکی ہے، مگر عمران یہ بات سننے کو تیار نہیں۔ حکومت نے یہ بھی واضح اعلان کر رکھا ہے کہ فی الحال کسی کو عمران سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو جیل کے ذریعے پیغامات اور ذرائع بند کیے جائیں، مذاکرات کرنے ہیں تو کیے جائیں لیکن جیل جا کر نہیں۔ نجم سیٹھی کے مطابق اڈیالہ جیل کے دروازے نہیں کھل سکتے، تاہم کوٹ لکھپت جیل کے دروازے کھل سکتے ہیں، کیونکہ وہاں موجود بیشتر رہنما عمران خان کے خلاف بغاوت کر چکے ہیں۔ نجم سیٹھی کے مطابق عمران خان اپنی بہنوں کے سوا تقریباً تنہا ہو چکے ہیں اور ان کی جماعت کا کوئی رہنما ان کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آتا۔ ان کی پارٹی کے رہنما مختلف سمتوں میں بٹ رہے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لوگوں کو کیسے اکٹھا کریں اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کا سامنا کیسے کریں۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف
बात करना आसान है मगर अमली तौर पर टक्कर लेना इंतहाई मुश्किल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस उम्मीद पर बैठे हैं कि कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन उनके बकौल कोई रास्ता नहीं निकलेगा। इमरान खान महज बातों के जरिए जेल से बाहर नहीं आ सकते। न हुकूमत इमरान पर एतमाद करती है और न ही इमरान किसी पर एतमाद करते हैं। उनका कहना है कि इमरान खान -1 नहीं हो सकते क्योंकि पीटीआई दरअसल इमरान ही है। उनके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ना उधर के हैं ना इधर के। अगर वो पीटीआई में हैं तो ठीक, वरना इन्हें कोई तस्लीम नहीं करेगा। सेठी के मुताबिक अवाम सिर्फ एक शख्स के पीछे हैं और वो इमरान खान है। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी जैसे रहनुमाओं को अवामी सतह पर कोई खास पजीराई हासिल नहीं। अवाम एक ही नाम जानते हैं और वो इमरान खान है। नजम सेठी के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की कोशिश है कि किसी तरह इमरान से जान छुड़ाई जाए। उनका कहना था कि फवाद चौधरी दरमियाने दर्जे की इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और उन्होंने ये पेशकश की कि वो पीटीआई को तोड़ सकते हैं। सेठी के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुमकिन तौर पर इन्हें कहा गया होगा कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो करके दिखाएं। फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं ने मुख्तलिफ फार्मूले पेश किए और कहा कि एक नरम बयानिया अपनाया जाए ताकि सख्त बयानात में कमी आए। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की होगी और इन्हें मुलाकात की इजाज़त भी दी गई होगी। नजम सेठी ने कहा कि इन तमाम कोशिशों का मकसद यही है कि तहरीक इंसाफ को तकसीम किया जाए और ये सूरत हाल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को सूट करती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।